سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ وہاں پہ عمرہ کرنے جاتے کیا ہوا اور کیوں وہاں پہ دوڑیں لگی، کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں۔ پاکستان سے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے جو آخری دن تھے اس میں کچھ 950 کے قریب لوگوں کو عمرہ پہ جانے سے روک دیا گیا۔ وہاں کی امیگریشن جو پاکستان کی ہے مطمئن نہیں تھی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے جانا ہو تو امیگریشن کا خیال کریں، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے مالشا لگائیں تو وہ جانے بھی دیتے ہیں، لیکن چلتا سب کچھ ہے۔ اگر یہ چل سکتا ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے داتا دربار جس نے بیٹھنا، تو پولیس 10-20 ہزار روپے لے کے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اور پھر داتا دربار جا کے آپ وہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آج میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روزانہ ویسے تو کئی وہاں لوگ پکڑے جاتے، ایک بندے کو پکڑا وہاں پہ سعودی عرب میں۔ ہوا یہ کہ اچانک وہ مانگ رہا تھا وہاں پہ، اور وہ لوگ آ گئے جن کے گاؤں کا وہ تھا۔ یہ سننے والی بات ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب آپ تو یہاں مانگ رہے ہیں، اور گالیاں شالیاں بھی دی، اور وہ بھاگا وہاں سے۔ مختصر سی ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش آپ کو، جس طرح میں نے کہا۔ اب انہوں نے کہا جی یہ ہمارے گاؤں کا چودھری ہے۔ یہ ہے میں اصل میں جو بات بتانے چاہتا ہوں، یہ چودھری صاحب ہمارے گاؤں میں لوگوں کے فیصلے کرتے۔ اس کے بعد اور بھی کئی مانگنے والے وہاں پہ، خواتین مرد بے شمار، جن کی بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے، وہ اکثر آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں وہاں۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک چودھری ہمارے فیصلے کرتا ہو، یہ مانگتا ہے، مگر بدقسمتی سے آپ کا وزیر اعظم بھی مانگتا ہے، آپ کا آرمی چیف بھی مانگتا ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ بھی مانگتے ہیں۔ یہ سب مانگنے والے وہ اپنے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے حکمران ہیں اور آپ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب وہ چودھری تو چھوٹا چودھری تو پکڑ لیا آپ نے، اس کی ویڈیو بھی بنا لی، بڑے چودھریوں کی ویڈیو بھی چل رہی، سب کو پتا، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ کیا کریں؟ کیونکہ جب عادت پڑ چکی ہے پوری قوم کو مانگنے کی، تو وہاں پہ اب کر کیا سکتے؟ اچھا اب آتے ہیں جی یہ 950 بندے جو پکڑے گئے ان کی طرف۔ اگر کسی کو یہ دلچسپی ہو، ہمارے ایئرپورٹ کے حکام جو وہاں پہ حکم دیتے ہیں کہ یہ اپنا بندے نہیں جا سکتے، جو پاورفل لوگ ہیں، جن کو اگر اسلام سے دلچسپی ہو، جن کو دلچسپی ہو وطن سے، جن کو دلچسپی ہو کوئی اپنا جو ان کا ایمان ہے اس سے، تو آپ ایک کام وہاں پہ کریں جو اسلام کے 5 رکن ہیں، اس کے بارے میں مختلف سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں، ایئرپورٹ پہ خود ہی ان سے سوالات کر سکتے ہیں، نمازوں کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے تو یہ پرابلم ہے کہ جنہوں نے سوال کرنے ان کو خود بھی تو آتے ہونا، وہ خود بھی تو بندے دے پتر ہونا، کیونکہ وہ بھی رشوت خور اکثر 99% آپ کو رشوت خور ملیں گے پاکستان کے ایئرپورٹ۔ یہ نہیں کہ امیگریشن والے، وہاں پہ کسٹم والے ہوں، وہاں پہ کلی ہو، وہاں پہ کوئی بھی چیز ہو، وہ سب چور چکے ایک سے ایک بڑا آپ کو وہاں پہ ملے۔ ان کے رویے دیکھے، ان کا بات چیت کرنے کا طریقہ دیکھے، چاہے وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں چاہے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کس طرح وہ کئی دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ کبھی لاہور ایئرپورٹ لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ تو ان میں اکثر جو ہے وہ درندے ہوتے ہیں، درندوں کی اولاد جو وہاں پہ بٹھائی ہوتی ہے۔ میں بالکل صاف آپ کو بتاؤں، اب یہ سوال کیا کریں گے، کیونکہ اب ان کے تو اپنے حالات یہ خراب ہوتے ہیں کہ یہ رشوت دے کے وہاں پہ آتے ہیں اور رشوت وصول کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے مانگنے والے وہاں پہ جاتے ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جس کے پیچھے تو کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے۔ سیدھی بات میں آپ کو بتا دوں، اس کو تو کوئی نہیں روکتا، پھر وہ ظاہر ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر عام شہری جب پاکستانی ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو آتی ہے شرم۔ ظاہر ہے سارے پاکستانی تو نہیں ایسے، یہاں پہ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو محنت کرنے گئے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ یورپ میں بھی ہیں جو محنت کرنے آئے ہوئے ہیں۔
ہر جگہ پہ دنیا کے ممالک میں پاکستانیوں نے بھی بڑی ترقی کی ہوئی ہے، چاہے جیسی بھی کی، لیکن کسی نہ کسی حد تک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایسا پاکستان جاتا ہے یہاں سے اسی سے پاکستان کا مرچ مسالہ چلتا ہے اور اسی سے یہ حکمرانوں کی پکنک چلتی ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، آج ایک مجھے فون آیا، کہنے لگے جی وہ پیٹرول اسٹیشن پاکستان 500 روپے کا پیٹرول ڈالتے اور اس سے زیادہ پیٹرول نہیں ڈالتے۔ تو میں نے کہا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو لائن میں لگا کے رکھو، انہیں ذلیل و خوار کرو، یہ 500 کا پیٹرول ڈالے گا، اگلے پیٹرول اسٹیشن پہ پھر کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے ڈالے گا اگلے پہ، ذلت اور رسوائی، سیدھی سی بات۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، کوئی پکنک بنا کے لینے کے لیے پلین لے کے کہیں نکلا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ آپ کی کہیں نکلی ہوئی، یا فیلڈ مارشل کے لیے ادھر کو کیا ہوا ہے، وزیر اعظم کہیں اور مانگنے گیا ہو، وہ اپنے چکر میں لگے ہوئے۔ تو یہ جو ہماری قوم ہے، ہر لحاظ سے اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کو نہ کوئی اسلام سے دلچسپی ہے، اگر کوئی تھوڑی سی غلطی سے بھی کوئی ایسی بات کر دے اسلام کے بارے میں تو جی اس پہ توہین مذہب لگا دے، سارا دن یہ توہین انسانیت وہاں پہ کرتے، اداروں میں بیٹھے ہوئے توہین انسانیت کرتے، پولیس کے ہاتھ آ جائے، عورتیں آ جائے ان کو لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، وزیروں کے ہاتھ آ جائے خواتین لڑکیاں، جس پہ دل آ جائے، جرنیلوں کے ساتھ کا دل جس پہ آ جائے اسے وہاں DHQ پہنچا دو۔ میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسی طرح، شراب بھی کباب بھی اسی طرح، ان کی زندگی کا مقصد اور کوئی۔ ناظرین، یہ جو مانگنے والے انہیں آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ ایک پکڑیں گے، دو پکڑیں گے، تین پکڑیں گے، چار پکڑے، جس طرح آپ اپنے معاشرے میں بے ایمانی فراڈ ختم نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو نہیں کرو، جتنا مرضی آپ زور لگا لو، آپ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سارا دن قرآن لے کے بیٹھے رہے، قرآن گلے میں لٹکا کے مکے کے چکر لگا لیں، لیکن پھر بھی یہ قوم کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، مگر پاکستان کی حالت وہی حالات، یہ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہم لوگ جسے باہر نکلنا بڑا مشکل۔ تو جناب آپ کس کس کو روکیں؟ اصل مقصد تربیت کا ہے۔ آج ہی وہ مار ہو رہی تھی جس کے بیٹے نے، وہ ٹک ٹاکر جو ہے، کہتے ہیں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کو پکڑ لیا یا نہیں پکڑا، وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو معاف کر دو۔ یہاں پہ تربیت جب آپ نے نہیں کی، جب بچہ شہرت پا رہا ٹک ٹاک پہ تو اس کو بلے بلے شابہ شابہ ہو رہی، اور یہ ساری جو قسمت ان سب کی خراب ہے، چاہے وہ رجب بھٹ ہے یا دوسرا تیسرا، یہ مذہب کو اس کے اندر لے کے آتے۔ حالہ میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ مذہب کو سمجھتے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ قرآن کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہے، کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں، آپ اپنی شہرت کے لیے ایسی حرکتیں کرتے اور بعد میں 295 ٹھوک دو، 298 ٹھوک دو، جیل میں دے دو، اور بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو 295 بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، گاڑیاں بھی اندر چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ کمزور ہے، اس کے بعد جو آپ کا حشر وہاں پہ ہونا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر پولیس کے ہاتھ سے بچ گئے، عوام کے ہتھے چڑھ گئے، عوام نے نہیں چھوڑ، عوام نے آپ کو مار دینا۔ یہ ہے اصل میں اسلام کو نہ سمجھنے کی جو سب سے بڑی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وجہ۔ جب تک آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، جس ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے، جب تک اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ احساس سب سے ضروری ہے، احساس، ضمیر۔ آپ کا ضمیر ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط چاہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ رشوت بھی لیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، چنوٹ کی چل رہی تھی وہ مافیا جو ہے، بے نظیر انکم سپورٹ ہے، اس میں ابھی تک ہمارے پروگرام کرنے کے باوجود، مریم کو اطلاع دینے کے باوجود، مگر وہ اس کو حصہ چاہیے، اس نے بھی تو پٹرول ڈلوانا، اب اس نے تو 500 کا نہیں ڈلوانا،
اس کے بعد بڑا پلین ہے اربوں روپے کا، تو اس کی ٹینکی بھی تو فل کرنی ہے نا، تو ظاہر ہے بے نظیر انکم سپورٹ ہوگی، کہیں سے رشوت آئے گی، کوئی چلان ہوں گے، کوئی پیٹرول مہنگا کریں گے، کوئی چیزیں مہنگی کریں گے، کوئی دکانداروں کی دکانیں بند کریں گے، کوئی سبزی والے کی ریڑھی الٹائیں گے، کسی کا بیڑا گرک کر کے ہی وہ اپنا سسٹم چلائے گی نا، کدھر سے چلائے گی، کہاں سے لائے گی پیسے؟ آپ جتنا مرضی اس کو توجہ دلاتے رہے کہ آپ کی پولیس جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتی ہے، اس کے لیے معمولی چیز ہے کیونکہ وہ تمام راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی باقی میں ہر چیز سمجھاؤں اچھا نہیں لگتا، کیپٹن سے جنرل تک کے راستے اس کو پتہ ہے۔ تو سیدھی بات ہے، جب حکمران بھی ایسے کہ عوام بھی ایسے کہ کوئی بڑا چور، کوئی چھوٹا چور، کوئی نسلی چور، تو وہاں پہ آپ کس کس کو پکڑیں گے؟ ہمارا یہ چودھری کا تو کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، جو آپ فیصلے اس نے آج کرنے، وہ ویڈیو چلنے کے بعد یہ آئے گا سوشل میڈیا پر، یہ مصیبت بنی ہوئی لوگوں کے لیے۔ پتہ نہیں چودھری کا کب سے یہ سسٹم چل رہا تھا کہ وہاں سعودی عرب میں مانگتا تھا، اور یہاں آ کے چودھری صاحب آپ کے فیصلے کرتے۔ تو یہ چیزیں بتانے کے بعد اینڈ پہ صرف میں کہوں گا کہ جاپانی، کوریا ایسے ممالک کے متعلق سوچیے گا، وہ خدا کو تو نہیں مانتے مگر وہ خدا کی تمام وہ باتیں مانتے ہیں جو آپ خدا کو ماننے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ جس کو سمجھ آ گئی اس کو تو آ جائے گی، مگر اکثر کے سر سے گزر جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔